حضرت عمر فرماتے ہیں سنو، تمہارے نبی کہہ کر گئے اما ان نبیکم قد قال، تمہارے نبی کہہ کر گئے کیا؟ بے شک اس کتاب کے ذریعے اللہ قوموں کو اٹھائے گا، بلند کرے گا، اور اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو پست کر دے گا۔ جو پکڑیں گے اس کتاب کو وہ اوپر جائیں گے، بلندی کی طرف جائیں گے، عروج کی طرف جائیں گے۔ اس کتاب کو جو چھوڑ دیں گے وہ پستی کی طرف جائیں گے۔ سیدھا سا معاملہ ہے۔ ہم لوگ 10x10 کے ایک مقام کے لیے، ایک چھوٹی سی جگہ کے لیے ترستے ہیں۔ صحابہ کرام جن کے پاس کچھ نہیں تھا، بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے، جن کے پاس سیدھے سے رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی، تہذیب نہیں تھی، کوئی تمدن نہیں تھا۔ یہ قرآن تو آیا، کوئی بہت بڑا کالج نہیں تھا ان کے پاس، کوئی بہت بڑی یونیورسٹی نہیں تھی۔ اللہ، وہ چھوٹی سی ایک مسجد تھی، پہلے اس کے دروازے نہیں تھے، دروازہ نہیں تھا، کتے آتے تو گھومتے رہتے تھے، مسجد میں کتے گھومتے رہتے تھے، دروازہ نہیں تھا، دیواریں مٹی کی، اور اوپر چھت کھجور کے پتوں کا، اور جس کے پلر تھے وہ کھجوروں کے تنوں کے۔ یہ مسجد تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن اس اسکول سے پڑھنے والے جتنے لوگ نکلے، سارے کے ساروں ریئل ہیروز تھے، ریئل ہیرو۔ گویا کہ یہ چھوٹی سی مسجد نرسری آف ہیروز ہے، نرسری آف ہیروز۔ اور ایسے ایسے ہیرو نکلے ہیں، خدا کی قسم کہتا ہوں کہ دنیا کی ساری یونیورسٹیز مل کر کے اگر ایک صحابی بنانا چاہیں نہیں بنا سکتے، دعویٰ ہے میرا۔ کیسی یونیورسٹی تھی، چھوٹی سی۔ صحابہ سجدہ کرتے تھے تو بارش جب ہوتی تو پانی ٹپک کر کے پورا فرش گیلا ہو جاتا تھا، صحابہ سجدہ کرتے تو پیشانی کے اوپر مٹی لگ جاتی تھی، کیچڑ لگ جاتی تھی۔ یہ یونیورسٹی، اس سے نکلنے والا ہر شخص ہیرو ہے، ریئل ہیرو۔ میدان جنگ میں کھڑا کر دیا گیا، بہترین سپاہی ہے۔ کمانڈر ان چیف بنا دیا گیا، کمانڈر ان چیف ہے۔ گورنر بنا دیا گیا، گورنر ہے۔ سی ایم بنا دیا گیا، سی ایم ہے۔ یہ کہاں سے پڑھ کر کے نکلے سب؟ اللہ، تو ہم تو 10x10 کی جگہ کے لیے ترستے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، قرآن حکیم کی برکت سے پوری دنیا ان کے حوالے کر دیا۔ آج سنبھالے نہیں سنبھل رہے ہیں، ہم سنبھال نہیں پا رہے ہیں جو دے کر چلے گئے ہو۔ ابھی بتائیں نہیں 58 ممالک کے حکمراں مسلمان ہیں، یہ سب صحابہ کرام کی برکت تھی، وہ دے کر کے گئے ہیں جسے ہم سنبھال نہیں پا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ایک تو قرآن حکیم سے دوری ہے، پہلا سبب ہم نے اپنی توحید میں شرک کی آمیزش کر رکھی ہے، اور دوسرے قرآن حکیم سے ہم بہت دور ہیں، اور تیسرے سنت سے دور ہیں۔ اللہ، چلیے پڑھ لیتے ہیں آیت کریم۔ اللہ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہ مشہور آیت کریمہ سورہ نور کی۔ تو ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اپنے رسول کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں کہ کہیں انہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ ہونا پڑے یا عذاب علیم نہ آ جائے۔ جانتے ہیں فتنے کی تفسیر کیا کی ہے جعفر بن محمد نے؟ کہ جو رسول کی مخالفت کرے وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں کہیں۔ فتنے کی تفسیر جعفر بن محمد نے کی ہے سلطان جائر یسلط علیہم، ظالم حکمراں ان کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا۔ کتنی شاندار آیت کریمہ ہے۔ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت کی، کیسے کیسے حکمراں ہمارے سروں کے اوپر بٹھا دیے گئے ہیں۔ ظالم حکمراں ہیں، وہ ہمارے ساتھ جس طرح چاہے سلوک کریں۔ سلطان جائر یسلط علیہم، فتنے کی تفسیر ہے وہ۔ اور عذاب علیم، عذاب القتل، جہاں پائیں گے تم کو ٹھونک دیں گے، مار دیں گے۔ یہ اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ فتنے سے مراد سلطان جائر یسلط علیکم، ظالم حکمراں تمہارے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے، وہ جس طرح چاہے تمہارے ساتھ سلوک کریں گے، تمہارے گھروں میں گھس جائیں گے، تمہاری عزت و ناموس پامال کر کے رکھ دیں گے، اور عذاب علیم، تمہیں قتل کر دیں گے، جہاں پائیں گے تم کو ٹھونک دیں گے، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، کیا بات ہے، سبحان۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا میں یہی دو چیزیں دے کر کے جا رہا ہوں۔ چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم۔ حضرت امام حاکم رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب مستدرک علی الصحیحین میں کتاب العلم کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے ہیں۔ راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس لیے دو ہی چیزیں مجھے ملی ہیں۔ دو چیزیں چھوڑ کے نبی کہتے ہیں چار چار چیزیں پکڑ رکھی ہیں لوگوں نے۔ کیا ہے یہ سب کیا ہے؟ یہ رسول کی بات آ گئی، ہمارے امام نے ایسا کہا ہے، ہمارے مولوی نے ایسا کہا ہے۔ ارے اللہ اکبر، رسول کی بات آ جائے تو آرڈر کیا ہے؟ آرڈر یہ ہے سورہ نور کی سے پہلے والی آیت دیکھ، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ مومن کا قول، مومن کا
معاملہ مومن کی بات ایسی ہونی چاہیے جب اللہ اور اس کے رسول بلائیں کہ آؤ میں بتاتا ہوں کہ اس معاملے فیصلہ کیا ہے. کوئی بات اگر اللہ اور اس کا رسول کہے کسی طرف بلائے تو آپ کو صرف اتنا ہی بولنا ہے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی بس. چلیے اس بات کو ایک حدیث سے پروف کر لیتے ہیں. حدیث اس طرح وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما استوى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ وہ جمعہ کے دن تھا. عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال استوى رسول اللہ لما استوى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ قال اجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فرآه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال تعال یا عبد اللہ ابن مسعود. رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ ابو داؤد شریف میں کتاب الصلاۃ کے اندر یہ روایت ایسے لائے جابر بن عبداللہ سے. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پائے خطبہ دے رہے تھے. اچانک انہوں نے فرمایا اجلسو بیٹھ جاؤ اجلسو بیٹھ جاؤ. شاید کچھ لوگ کھڑے تھے آپ نے کہا بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ ابن مسعود مسجد میں آ ہی رہے تھے بالکل دروازے کے پاس پہنچ گئے تھے اور یہ بات ان کے کانوں میں آئی اجلسو بیٹھ جاؤ. وہی بیٹھ گئے ہو. فجلس علی باب المسجد مسجد میں داخل بھی نہیں ہوئے فجلس علی باب المسجد مسجد کے دروازے کے اوپر بیٹھ گئے. اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. ہم نہیں جانتے کہ کس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں ہمیں کچھ معلوم نہیں. آپ نے کہا بیٹھ جاؤ سو بیٹھ گئے. سٹ ڈاؤن سو سٹ ڈاؤن. اللہ یہ صحابہ ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا ان کے حوالے کر دی. ہم 10x10 کی جگہ کے لیے ترستے. پورا جزیرۃ العرب دے دیا, پورا عراق دے دیا, پورا مصر دے دیا, پورا ایران دے دیا, قیروان تک افریقہ دے دیا, قسطنطنیہ تک دے دیا. اللہ 10x10 کے لیے ترس. کتنے چھوٹے لوگ ہیں. مسلمان چھوٹا تھوڑی ہوتا ہے. مسلمان اتنے چھوٹے ذہن کا نہیں ہوتا, بہت بڑا ہوتا ہے. اس کا جو ایسپیکٹ ہوتا ہے, اس کا جو پرسپیکٹو ہوتا ہے, تناظر ہوتا ہے, بہت وسیع ہوتا ہے.